دشمن پہ کون سا عذاب نازل ہوا؟ کنکری کا. یہ ہے اشاق و کعبے اور علی میں جب رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بس یہ کہنا تھا. ایک شخص آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے کہا حج کرو کیا، روزہ رکھو رکھا، جو کام کہتے گئے ہم نے کیا، لیکن یا رسول اللہ اگر علی کا اعلان اپنی طرف سے کیا ہے تو میں نہیں مانوں گا. علی جو ہے جو اپنی طرف سے نہ بولتا ہے نہ کہتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اپنی طرف سے کہا تو نہیں مانوں گا. اللہ کی طرف سے کہا ہے اپنے خدا کو کہہ دو کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے. کہنے ابھی نکلا ہی تھا ایک پتھر آیا سر سے گیا اور تم سے نکل گیا، وہیں پہ گر کے مر گیا. میرا سوال یہ ہے پروردگار عالم رسول کے بھی دشمن تھے، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے، لیکن کبھی نبی کے دشمن پہ تو نے پتھر کا عذاب نازل نہیں کیا. علی کے دشمن پہ پتھر کا عذاب نازل نہیں کیا. نبی کے دشمن بھی تھے نا، ان پہ پتھر کا عذاب نازل نہیں ہوا. علی کے دشمنوں پہ پتھر کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو نبی نے خدا نے جواب دیا دیکھو علی کے دشمن پہ پتھر کا عذاب اس لیے نازل ہوا کہ کسی جنگ میں میرے مولا کسی کافر کے سینے پہ سوار تھے، اس ملعون نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، میرے مولا سینے سے اترے، چہر بدری کی، پھر سینے پہ سوار ہوئے، اس کی گردن کو بدن سے جدا کیا. کہا یا علی یہ کیا ماجرا ہے، پہلے کیوں نہیں مارا؟ مولا نے کہا علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، پہلے لعاب دہن پھینکا، میرا دشمن ہوا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا اب علی نے مارا. علی اللہ کے دشمن کو مارتا ہے یا رسول کے دشمن کو مارتا ہے. اور قرآن میں کہہ دیا ہر جزاء احسان 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 کا بدلہ احسان ہے کہ یا علی تو قیامت تک میرے دشمنوں کو مارتا رہے. میں اللہ وعدہ دیتا ہوں قیامت تک تیرے دشمنوں کو مارتا رہوں. کی ضرورت نہیں، علی کے دشمنوں کو مارنے کا ٹھیکہ اللہ نے دیا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کام اس طریقے سے انہیں بدنام کرے اور اس طریقے سے انہیں مارے. وہ جانتا ہے جو سب سے بڑا اعلان کرنے والا میرا رب ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو بدنام کیا، خوار و ذلیل کیا. معاویہ علیہ الحاویہ 10 لوگوں کو میرے مولا کی خدمت میں بھیجا. دیکھو علی سے ایک سوال کرنا لیکن 10 مختلف جواب لے کر آنا. اب یہ لوگ ایسے تھے کہ دل علی کے پاس تھے، جسم معاویہ کے پاس تھے. میں نے کہا پھول کی خوشبو کو ہر انسان پسند کرتا ہے. آئے مولا کے پاس کہنے لگے یا علی ہم 10 لوگ ہیں، ہمارا ایک سوال ہے. کہا پوچھو. پہلا اٹھا کہ یا علی علم افضل یا مال افضل؟ یا علی علم افضل یا مال افضل؟ مولا نے کہا علم افضل. یا علی وہ کیوں؟ کہا دیکھو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ راتوں کو سکون سے سوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے. دوسرا اٹھا یا علی علم افضل یا مال افضل؟ مولا نے کہا علم افضل. یا علی وہ کیوں؟ کا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا اٹھا یا علی علم افضل مال افضل؟ کہا علم افضل. یا علی وہ کیوں؟ کہا جو مال ہے وہ نمرود اور فرعون کی میراث ہے، جو علم ہے وہ انبیاء کی میراث ہے. یا علی علم افضل یا مال افضل؟ کہا علم افضل. کہا یا علی وہ کیوں؟ کہا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے. چوتھا اٹھا یا علی علم افضل یا مال افضل؟ کہا علم افضل. کہا جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے زور زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس مال ہوتا ہے
ہے. اپنے علم کی ذریعے سے کافروں کو بھی مجبور کر دیا یہ کہنے پر کہ خدا مجھے اس دن زندہ نہ رکھے. ملتا ہے ایک شخص بازار میں گیا اور فریاد کرنے لگا کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں, بغیر ذبح کیے ہوئے کھاتا ہوں, بغیر دیکھ کر گواہی لیتا ہوں. مسلم بڑے غصے والے تھے, تھوڑی تھوڑی بات میں تلوار نکال دیتے تھے. گردن شریعت کی مخالفت کہ بغیر وضو کے نماز کیا ہوتی ہے, بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا کیا کھایا جا سکتا ہے, گوشت کھایا جا سکتا ہے, بغیر دیکھ کر کوئی مسلمان گواہی دے سکتا ہے. بس اس بیچارے کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ سلمان کی آواز آئی رک جا. سلوم کی دعوی کرنے والے اپنے مولا کو بلاتا ہوں, فیصلہ علی پہ چھوڑو, کشی علی کو لے آؤ. میرے مولا آئے, کہا کیا بات ہے, کہ علی کا ایسا شخص ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے, بغیر دیکھ کر گواہی دیتا ہے, بغیر ذبح کیے ہوئے کھاتا ہے. مولا نے کہا یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے, کمی ہے تو تیرے علم کی کمی ہے. دیکھیے ناعلمی کی وجہ سے بے گناہ مسلمان بنا ہے. کیا تیرے علم میں کمی ہے؟ کہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے, کوئی بغیر ذبح کیے ہوئے کھا جائے, کوئی بغیر دیکھے ہوئے گواہی دے. مولا نے کہا دیکھو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. تو یعنی بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے. مولا نے کہا ہوتی ہے, تیرا علم کیا ہے, نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں. یعنی ایسا تو ہے, میں بھول گیا تھا کہ یعنی ولی اللہ بغیر دیکھے بھی گواہی دے سکتا ہے, کہاں دے سکتا ہے. تو یعنی وہ کیسے, کیسے رسول کو نہیں دیکھا لیکن ہر روز کہتا ہے محمد رسول اللہ. آپ نے نہیں دیکھا نا, ہر روز گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے. کیسے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہر روز گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے. ایسے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہر روز گواہی دیتا ہے کہ قرآن نبی کے قلب پہ نازل ہوا. یہ ہے علم بھی ملے گا تو ہدایت بھی ملے گی, ان کے در سے سخاوت بھی ملے گی تو طہارت بھی ملے گی, ان کے در سے فصاحت بھی ملے گی تو بلاغت بھی ملے گی. ایسے اہل روایت ہیں. لیکن اہل روایت کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا کردار بھی سلمان جیسا ہونا چاہیے, خواتین کا کردار حصہ جیسا ہونا چاہیے. انہوں نے پوری زندگی اہل بیت کی نوکری کی. اللہ عالم دین ہے امام ہے مقدس اربعین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انتہائی پرہیزگار, انتہائی متقی. سبا پڑے محمد والے ہمارے جانا کہا کرتے تھے دو عورتیں ایک کمرے میں بیٹھی مگر نہ بولے تو یہ معجزہ ہے. واقعی سچ کہا تھا. مجھے حسین میں بھی خدا کوشش کیا کرے خاموشی اختیار کر لے. آواز بولو سبا پڑے مقدس اربعین ایک ایسے عالم دین, انتہائی پرہیزگار, ایک ایسا نوجوان کہ انتہائی متقی. فرماتے ہیں دوپہر کو درس پڑھ کے واپس آ رہا تھا, ایران کا شہر ہے, وہاں پہ سیب کے درخت بہت تھے. مجھے شدید پیاس لگی, نہر سے پانی گزر رہا تھا, میں جا کے نہر سے پانی پیا تو اسی نہر میں سیب آ رہا تھا. مجھے بھوک بھی لگی تھی, میں نے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد میں نے سوچا یہ سیب کس کا تھا. مقدس اربعین علی کا چاہنے والا ہے, تم نے سیب کس کا کھایا, اس کا مالک کون تھا. مقدس اربعین کہتا ہے جہاں جس نہر سے پانی آ رہا تھا
उसी नहर का रास्ता देखा गया, यहाँ तक एक बाग तक पहुंचा। बाग का दरवाजा खटखटाया, बागवान निकला। मैंने कहा इस बाग का मालिक कौन है? इसका मालिक तो नजफ में रहता है, इसका मालिक तो यहाँ नहीं। हमने उसकी एड्रेस लिखी, एड्रेस ली, वाले साहब के पास गए, एक बहुत जरूरी अपनी बाप के पास गए, इन्होंने बाबू के पैसे तो नजफ जाना है। क्यों? कोई शकी मसाला है, अगर नहीं जाऊंगा तो कयामत के दिन ज़हरा के सामने शर्मिंदा हूँ। वाले साहब ने पैसे दिए। आप तसव्वुर करिए वो जमाना कि गाड़ियों का सफर नहीं था, जहाजों का सफर नहीं था, गधे घोड़े का सफर था। उस जमाने में उस ईरान के दूर दराज इलाके से ये चले नजफ, किस बात के लिए? एक ही वजह से, उससे इन्होंने बगैर इजाजत खाया था, उसे इजाजत ले लेंगे। ये अली का मानने वाला मुक़द्दस अलवेली के बारे में नजफ पहुंचा, उस बागबान के घर गया, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकला। मैंने कहा मैं ईरान के फला इलाके से आया हूँ। उसने कहा खुश आमदीद, क्या फरमाइए, कोई दुआ, कोई अर्ज? का देखिए कितना छोटा सा अर्ज है। मैं उसने कह रहा था आपके पास एक सेब था, मैंने बगैर इजाजत के खाया, अब आपसे हरानियत मांगने आया हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। वो शख्स पहले तो परेशान हुआ, पागल है, यहाँ से उठ आया है कि सेब की वजह से कि जरा मुझे माफ कर दीजिए। 5 मिनट सब्र करने के बाद कहता है तुझे माफ नहीं करूंगा, इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने, इतनी जल्दी तुझे माफ कर लूं ये तो हो नहीं सकता। मुक़द्दस अलवेली परेशान हुए, मैं ईरान से आया हूँ, तब मेरी से भी आते तो माफ नहीं करता, मेरे बाप का सेब खाया कि तुमने? बगैर इजाजत के तुमने सेब क्यों खाया? तो कितना एक से क्या कहीं तुम 10 पेटियां आपके घर भिजवा दूं, 10 या 100 पेटियां भेजोगे, मैं माफ नहीं करूंगा। नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मुक़द्दस अलवेली रोने लगे कि हज़रत अली का वास्ता मुझे माफ करिए, क़यामत के दिन मैं अपनी दादी ज़हरा के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता, तो माफ नहीं करूंगा। अब कुछ तो कहिए, क्या वजह है कि माफ नहीं करेंगे? देखो माफ करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त को मान लो तो माफ करूंगा। तो बताइए क्या शर्त है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी एक बेटी है उससे शादी कर लो। तो सब बोलेगा बस इतना, पहले बताते शादी कर लेगा। कहा इतनी जल्दी मत करो, पहले सुन लो। कहा वो क्या? तो मेरी बेटी के बाल में गंजी है। अच्छा, आंखें में अंधी है, जबान में गूंगी है, कान में बहरी है, और भी कोई कमी है? और आंखें भी नहीं, कान भी नहीं, जबान भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये शर्त है, मेरी बेटी ये है, अगर इसे शादी करोगे तो माफ करूंगा। मुग़द्दस अलवेली की तरह की किबला हर माँ की ख्वाहिश होती है बेटे की अच्छी जगह पर शादी करवाए, खूबसूरत बहू लेकर आए। अब मैं इसको लेकर जाके क्या करूंगा? माँ को क्या जवाब दूंगा? तब माफी चाहिए तो यही शर्त है, माफ करूंगा तो मेरी बेटी से शादी करोगे। कहा ठीक है, देखो शादी के बाद तुझे फला माफ भी दूंगा, फला जमीन भी दूंगा। मुक़द्दस अलवेली कहने लगा कि बेटी ऐसी थी तो बात क्या करूंगा? यही मेरे लिए ज्यादा है। देखो निकाह पढ़वाने यही उलमा को मंगाएंगे, आपका निकाह होगा। इस बेचारे ने निकाह पढ़वाया, ये सोच के कि अंधी है, ये सोच के कि गूंगी है, ये सोच के कि गंजी है, इसने शादी कर ली। अब जैसे